صدقہ بلاؤں کو دفع کرتا ہے، حدیث شریف میں مضمون ہے، اور صدقہ ایسی دیوار ہے جس کو بھلانگ کے بلا نہیں آ پاتی۔ ہمارے حضرت والد برکاتہ نے فرمایا روز صدقہ کرو، ان حالات میں صدقہ بلاؤں کو دفع کرتا ہے۔ کار خیر میں خرچ کرنا صدقہ ہے، صدقہ نافلہ کا مصرف کار خیر ہے، ہر کار خیر، تو کار خیر، خیر کے کام کرتے رہنا ہے، خیر کے کاموں میں، نیک کاموں میں خرچ کرنا ہے، حسب حیثیت خرچ کرتے رہنا ہے، خرچ کرنے کی عادت ڈالنی ہے، بخل سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہنے سے بڑی برکت رہتی ہے، لیکن اللہ ہی کے راستے میں خرچ کریں، یہ نہیں کہ بس نکلے کوئی پیشہ ور گداگر مل گئے جن کا سوال کرنا بھی ناجائز تھا ان کو بانٹتے ہوئے جا رہے ہیں، تو جن کا سوال کرنا جائز نہیں ان کو پورا کرنا بھی جائز نہیں، تو یہ کیسے قبول ہوگا؟ نافر یہ تو اور گناہ کر دیا۔ بھائی جو مستحقین ہیں ان تک تو پہنچا نہیں، جو واقعی مستحقین ہیں، دینداروں کی مدد کرنا تو سنت خدا بندی ہے، دینداروں کی مدد کرنا، دینداروں کی مدد کریں اور مستحقین کی مدد کریں، اور جو لوگ سوال نہیں کرتے ان کی مدد کریں۔ تو جب مدد کرنے پہ آتے ہیں تو بھی اس نادانی والی مدد کرتے ہیں، محبت نادانی والی ہوتی ہے۔ اگر غفلت سے باز آیا جفا کی، بخل کو چھوڑا تو پھر ایک دوسرا کوئی گناہ شروع کر دیا، سخاوت کے نام پہ اسراف شروع کر دیا۔ اگر غفلت سے باز آیا جفا کی، تلافی کی بھی ظالم نے تو کیا کی، بخل کو چھوڑا تو اسراف میں مبتلا ہو گیا، اسراف کو چھوڑا تو بخل میں مبتلا ہو گیا۔ یہ اعتدال اہل اعتدال کی صحبتوں سے ملتا ہے، استقامت اہل استقامت کی صحبتوں سے ملتی ہے۔ خاموشی سے صدقہ کر دیں، کہتے ہیں کہ اتنی خاموشی سے کریں گے تو پھر فائدہ ہی کیا، کسی نے دیکھا ہی نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، تو فائدہ ہی کیا؟ فائدہ اتنا بڑا ہے، عرش کا سایہ نصیب ہوگا، جو دائیں ہاتھ سے دے بائیں کو خبر نہ ہو، اخلاص ہو، اللہ کے لیے ہو، عرش کا سایہ ملے گا۔ صدقات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کلام پاک میں، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، حق تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، صدقے کو بڑھاتا ہے۔ ایک کھجور بھی کوئی دیتا ہے اللہ کے راستے میں، حدیث شریف میں مضمون ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دائیں ہاتھ سے لیتے ہیں اور پہاڑ کے برابر کر دیتے ہیں، اس کو پالتے ہیں، اور یہاں تک کہ پہاڑ کے برابر جیسے وہ ہو جاتا ہے، جیسے تم بچڑے کو پالتے ہو۔ ایک حدیث شریف میں مضمون ہے، بادروا بالصدقۃ فإن البلاء لا يتخطاها، کہ صدقہ کرنے میں جلدی کرو، موت کا، بیماری کا انتظار نہ کرو، صدقہ کرنے میں جلدی کرو کہ صدقے کی برکت سے بلا بڑھتی نہیں، آگے بڑھتی نہیں، رکی رہتی، بلاؤں سے آدمی محفوظ رہتا۔ اور ایک حدیث شریف میں مضمون ہے کہ صدقہ قیامت کے دن سائے کی صورت میں ہوگا، سایہ، اس کو سورج کی گرمی سے صدقہ دینے والے کو محفوظ رکھے گا وہ سایہ۔ ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے، ایمان پر خاتمہ نصیب ہوتا ہے اس کی برکت۔ اور جو چیز صدقہ کر دی اس کو پھر واپس نہ لو اور خریدو بھی مت، حدیث شریف میں تعلیم ہے، جس کو صدقہ کیا وہ بیچ رہا ہے، آپ ہی نے خرید لیا اس چیز کو، منع ہے حدیث شریف میں، اس میں کراہت ہے، علماء فرماتے ہیں مکروہ ہے، بعض تو حرام کہتے ہیں لیکن یہ بعض علماء اس کو مکروہ کہتے ہیں۔ اور ہر نیکی صدقہ ہے، حدیث شریف میں، مسکرانے سے صدقے کا لے لیں ثواب، مسکرانا بھی مومن کا سستا نہیں، مسکرانے سے بھی صدقے کا ثواب، مسکرا کر مومن سے ملنا بھی یہ صدقہ ہے، حدیث شریف میں مضمون ہے۔ لا تحقرن من المعروف شیئا، حدیث شریف میں ہے کہ کسی چھوٹی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو، ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، اگرچہ وہ کسی مومن بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا ہی کیوں نہ ہو، تو یہ اس کو بھی حقیر مت سمجھو، تو کسی چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا ہے، ہر نیکی صدقہ ہے، ہر نیک کام کرنا۔